बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपका उर्दू टीचर राव वहीद। बेटा आज का हमारा टॉपिक है नज़्म नंबर 4 पैवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख। इसके शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं और इस नज़्म का पैगाम मकसद ये है कि नौजवानान मिल्लत को के अंदर जज्बा उभारना, उम्मीद का रंग भरना कि जिस वक्त उम्मत मुस्लिमा हिंदुस्तान में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रही थी तो उस वक़्त अल्लामा इकबाल का दिल खून के आंसू रोता था और वो अपने खोए हुए वकार पर जो है गमज़दा होता था। तो इसी तरह उसने अपनी शायरी के ज़रिए अपनी कौम को जगाने की कोशिश की और बेपनाह जगाया। इस नज़्म में भी हमें वो एक वलवला, एक जोश, एक उम्मीद हमें दिलाते हैं कि हमें कभी भी उम्मीद का दामन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए और मायूसी जो है कुफ्र भी है। तो बहरहाल ये इस नज़्म का लुब्बे लुबाब यही है कि उम्मीद हमेशा कायम रहनी चाहिए कि अगर कोई कौम ज़वाल पजीर हो जाए तो वो दोबारा से हिम्मत और जोश और वलवले के साथ दोबारा से अपना खोया हुआ वक़ार जो है वो हासिल कर सकती है। तो यही इस नज़्म का पैगाम है। तो हम इसकी शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2 की तशरीह करेंगे आज, और सवाल नंबर 6, 9 और 10 जो किताब पर है वो हम हल करेंगे। तो पहले आते हैं हम शेर नंबर 1 पर। मैं शेर नंबर 1 पढ़ूंगा और उसके अल्फाज मायने बताऊंगा और फिर उसकी तशरीह बताऊंगा। डाली गई जो फसले खिज़ां में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। डाली शाख या टहनी, फसले खिज़ां, खिज़ां का मौसम, शायर की मुराद यहाँ पर बुरे हालात है। शजर दरख्त, हरी सरसब्ज, सहाबे बहार, बहार का बादल, मुराद बहार का मौसम। शायर की ये यहाँ मुराद क्या है सहाबे बहार से? अच्छे हालात। तो अब हम इसका मफ़हूम मैं आपको बताता हूँ शेर का कि जो शाख फसले ख़ज़ां में शजर से टूट जाती है वो फिर कभी हरी भरी नहीं हो सकती। ये इसका मफ़हूम है, मफ़हूम समझना ज़रूरी है। सबसे पहले शेर की जो तशरीह हम करते हैं उसका मफ़हूम हमारे जहन में होना चाहिए कि उसका मतलब क्या बनता है। जो शेर है उसकी नस्र में एक जुमले में या 2 जुमलों में मतलब क्या बनता है, उस मतलब के ऊपर हमने तशरीह करनी होती है। तशरीह का मतलब होता है वजाहत करना, खोलना। यानी वो जो शेर है, 2 मिसरे हैं, 2 लाइनें हैं, उसको हमने खोलना होता है, वजाहत करनी होती है कि शायर का मकसद क्या है, इस शेर में शायर हमें क्या पैगाम देना चाहता है, और वही पैगाम उस शेर की तशरीह बनती है। तो इस शेर में उसने शायर ने मिसाल दी है डाली की और शजर की। डाली से मुराद उम्मत मुस्लिमा का फ़र्द या शख्स है और शजर से मुराद पूरी कौम उम्मत मुस्लिमा है। तो शायर यहाँ पर एक डाली की मिसाल देते हुए, एक शाख की मिसाल देते हुए, एक दरख्त की टहनी की मिसाल देते हुए कहता है कि जिस तरह एक डाली, टहनी या शाख किसी दरख्त से कट जाती है, टूट जाती है और टूट कर गिर जाती है तो वो दोबारा कभी भी हरी नहीं हो सकती, उस पर कभी भी हरियाली नहीं आ सकती, उस पर फूल और पत्ते, कोंपलें नहीं आ सकती। चाहे उस पर कितने ही बादल बरसें, कितने ही बहार के मौसम आते रहें, जो टहनी अपने दरख्त से टूट जाए वो कभी हरी भरी और सब्ज़ो शादाब नहीं हो सकती। तो ये उसने मिसाल दी है टहनी और शजर की, लेकिन वो पैगाम इसके पीछे हमें ये दे रहे हैं, हमें उम्मत मुस्लिमा को, नौजवान मुसलमान नौजवानों को, कि आप भी उस डाली से, उस टहनी से सबक सीखें, सबक अंदोज़ हों कि जिस तरह टहनी किसी दरख्त से टूट कर गिर जाती है और कभी हरी भरी नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स अपनी कौम से अलग हो जाए, तफरके में पड़ जाए, अलग अलग हो जाए, टोटे बखरे हो जाए, तो वो कभी दोबारा मुत्तहिद नहीं हो सकते। तो इसमें आयत भी है कुरान की कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरके में ना पड़ो। तो इसके पीछे भी यही पैगाम है कि जब आप अलग अलग हो जाएंगे, फिरकों में बट जाएंगे, तो आपकी ताकत ख़त्म हो जाएगी और दुश्मन आपकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर आपको नेस्त व नबूद कर देगा, तबाह व बर्बाद कर देगा। ए मोमिन मुसलमान, ए नौजवान मुस्लिम, ए तमाम उम्मत मुस्लिमा के लोगों, तुम भी तबाह व बर्बाद हो जाओगे।
اگر تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے، تفرقے میں پڑ گئے، متحد نہ ہوئے۔ تو یہ اس شعر کا میں نے آپ کو تشریح بتائی ہے۔ اب شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ یہ شعر بھی پہلے شعر سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں نظم کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے نظم اور غزل میں کہ نظم کا ہر شعر ایک دوسرے سے ربط رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اور غزل کا ہر شعر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس کے مضامین موضوعات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ شعر بھی پہلے شعر سے مطابقت رکھتا ہے، اس کے اندر بھی وہی پیغام ہے، وہی موضوعات ہیں۔ کیا ہے؟ پہلے میں اس کے الفاظ معنی بتاتا ہوں، پھر اس شعر کا مفہوم بتاؤں گا شعر نمبر 2 کا، پھر ہم تشریح پہ آئیں گے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے، پہلے اس کے معنی دیکھیں۔ لازوال کبھی نہ ختم ہونے والا، عہد خزاں خزاں کا موسم، برے حالات، واسطہ تعلق، کچھ واسطہ نہیں، واسطہ تعلق یا رابطہ، برگ و بار، برگ پتوں کو کہتے ہیں اور بار ثمر کو یا پھل کو یا پھلوں کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم ہے شعر کا کہ اس شاخ پر بھی جو ہے وہ خزاں کا موسم ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، لازوال رہے گا، اور اس شاخ کو، ٹوٹی ہوئی شاخ کو پتوں اور پھلوں سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹوٹی ہوئی شاخ پر کبھی پھل، پھول اور پتے نہیں آتے، اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خزاں کا موسم چھا جاتا ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اوپر بھی ڈالی کی مثال دی تھی، دوسرے شعر میں بھی ڈالی کی مثال دے کر ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ یہ جو ڈالی ٹوٹ جاتی ہے درخت سے، اس پر جو ہے خزاں کا موسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار ہو جاتا ہے، خزاں اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھا جاتی ہے۔ مراد کیا ہے کہ شاخ جو درخت سے ٹوٹ جائے گی، اس کا تعلق درخت سے ختم ہو جائے گا، اس کو نمکیات، پانی، ہوا، اس کی خوراک جو ہے اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا درخت سے، تو وہ ہری بھری نہیں ہوگی، سرسبز و شاداب نہیں ہوگی۔ بعین ہی اسی طرح امت مسلمہ کا فرق ٹہنی کی مثال سے جوڑا ہے شاعر نے کہ وہ بھی اگر اپنی قوم سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا، تو اس کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ 1 اور 2 11 ہوتے ہیں، کسی بزرگوں کا کہنا ہے، تو دانش مندوں کا کہنا ہے۔ تو یہی مراد ہے کہ آپ متحد ہوں گے تو دشمن آپ کو ختم نہیں کر سکتا، آپ سے گھبرائے گا، لیکن آپ جب الگ الگ ہو جائیں گے دشمن کو پورا موقع ملے گا، اور وہ آپ کو الگ الگ جو ہے آسانی سے زہر بھی کر دے گا اور آپ کو نقصان بھی پہنچا دے گا۔ تو جواب اس کا پیغام یہی ہے شاعر کا کہ آپ اے مسلمان قوم کے فرد، آپ ہمیشہ ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہیں، باہم آپس میں شیر و شکر رہیں، رابطہ رکھیں، محبت، پیار اور انس اور اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے رہیں، فرقوں میں مت بٹیں، الگ الگ مت ہوں، وغیرہ دشمن تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، جیسا کہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ اور جو عہد ابھی اقبال کے سامنے سے گزرا تھا، جو بہادر شاہ ظفر کے بعد 90 سال کا جو دورانیہ تھا کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے 1000 سال تقریباً حکومت کی، اور اس کے بعد 90 سال ایک دور سے آئی ہوئی ایک انگریز مکار قوم اس ملک پر آ کر قابض ہو گئی، اور مسلمان مغلوب ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ نا اتفاقی کی وجہ سے، اپنے اندر غرور، وقار اور غیرت جب ان کے اندر ختم ہو گئی، جب وہ اپنے مذہب سے ہٹ گئے، تو دشمن نے آ کر ہمیں ایک الگ الگ کر دیا اور ہم پر غالب آ گئے۔ تو اقبال ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے آباء بھی اسی طرح سے جو ہے وہ زوال کے بعد عروج پر آئے ہیں، اور تو اسی طرح ہم بھی زوال سے سبق سیکھیں اور اپنے عروج، اپنے وقار کو دوبارہ سے بحال کریں۔ یہی شعر کا پیغام تھا، یہی اس نظم کا پیغام ہے، یہی اس نظم کے ہر شعر کا پیغام ہے، یہی شاعر کا پیغام ہے۔ تو بیٹا یہ دو جو ہے اشعار ہم نے تشریح کی، آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم ایکسرسائز کے سوال نمبر 6 کو دیکھتے ہیں، جو صفحہ نمبر 121 122 پر ہے، 122 پیج پہ واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ تو میں لفظ بول رہا ہوں، آپ ان کے اوپر نیچے کہیں پینسل سے لکھ لیں گے، اسی لفظ کے اوپر نیچے یا دائیں بائیں کر کے۔ شجر کی جمع اشجار، اور آپ جمع ہے، اس کا واحد ورق آئے گا۔
اوراق ورق، طیور طائر، نغمہ نغمات، سبق اسباب، ملت ملل، رابطہ روابط، فرد افراد، اقوام قوم۔ تو یہ بیٹا بھائی جمع تھے سوال نمبر 6 کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 9 ہے اسی صفحے پہ 122 پہ، خالی جگہ پر کرنی ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ الف ہے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، تو خالی جگہ میں استوار لگائیں گے۔ بے ڈالی گئی جو فصل خزاں میں ڈیش سے ٹوٹ، تو خالی جگہ میں کیا لگائیں گے؟ شجر۔ جیم ہے ڈیش اہل خزاں اس کے واسطے، خالی جگہ میں لازوال۔ دال جو ڈیش تھے خلوت اوراق میں طیور، خالی جگہ میں نغمہ زن۔ ہے ممکن نہیں ہری ہو ڈیش بہار سے، سحاب بہار سے۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر 9 بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم سوال نمبر 10 دیکھیں گے کہ علامہ اقبال نے کس طرح اس نظم میں فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ علامہ اقبال نے فرد کو ڈالی سے مثال دی ہے اور قوم کو شجر سے مثال دے کر یہ فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا، امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کہیں کوئی ڈیفیکلٹی پیش آئے تو آپ واٹس ایپ یا کال پر آ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔